میں نے کہا بی بی صاحبہ خاموش ہو گئی. انہوں نے کہا اچھا بھائی کل آنا مزدوری مانگ کے. اب فرماتے اگلے دن میں پھر چلا گیا حسب معمول اسی طرح اللہ اللہ کیا. رات پڑی تو گھر آ گیا. فرماتے کل والا سوال مزدوری کی. اب فرماتے میں نے کہا کی. وہ پوچھتی ہیں پھر مزدوری کدھر ہے. اب فرماتے کل والا جواب وہ جی میں نے جس کی مزدوری کی ہے وہ بڑا کریم ہے. وہ جو مزدوری مانگتے ہوئے شرم آ گئی. تو لکھا ہے کہ بی بی صاحبہ بھی غصے میں آ گئی اور آگے سے کہتی ہیں ابھی اب جب کل جائیں گے نا تو جا کے مزدوری شروع نہیں کرنی, پہلے اسے 2 دن کی مزدوری لینی ہے. اگر تو مزدوری دے تو پھر اس کی مزدوری کرنا, نہیں تو جا کے کسی اور کی کرنا. حضرت ہے جو صوفی ہوتے ہیں ان کے دل بڑے حساس ہوتے ہیں. ادھر آ کے تیر لگا سیدھا. اور فرماتے ہیں میں ساری رات سسکیاں لیتا رہا. اس نے کیا کیا دیا ہے, کہاں جاؤں اس کا در چھوڑ کے. ہے کوئی ایسا 70 ماہوں سے بڑھ کے پیار کرنے والا ہے, کہاں جاؤں. فرماتے ساری رات میں نے سسکیاں لی. جب تیسرا دن آیا جو آرڈر تھا فرماتے میں پھر چلا گیا. سارا دن پھر اسی طرح اللہ اللہ کیا. فرماتے جب رات پڑی تو بڑا پریشان. وہ حبیب 2 دن تو اس کو ٹال دیا, آج اسے کیا کیا کہ ٹالنا ہے, کیا کہوں اسے. پتہ نہیں وہ آگے سے کیا بولے, کچھ اس طرح کا نہ بول دے کہ مجھ سے سنا ہی نہ جائے. فرماتے میں نے فیصلہ کیا کہ باہر بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرو. آدھی رات کو گھر جاؤں گا جب سو جائے گی. رات تو گزارو کل کی کل دیکھیں گے. فرماتے میں ذکر الہی میں مشغول ہو گئے. آدھی رات ہوئی, جب گھر آیا تو کیا دیکھتا ہوں رات تو آدھی ہے لیکن گھر کا منظر ہی بدلا ہوا ہے. آدھی رات ہے, گھر سے دھواں بھی اٹھ رہا ہے اور کچھ پکنے کی خوشبو بھی آ رہی ہے. فرماتے میں بڑا حیران ہوا, یہ آدھی رات کو فقیر کے گھر چولہا کیسے جل گیا. آتے فرماتے ہیں پھر خیال آیا کسی کو میری غریبی پہ ترس آیا ہوگا, کوئی دے گیا ہوگا کچھ, اس نے چولہا چڑھا لیا ہوگا. فرماتے ہیں میں نے جا کے نا دروازے پہ دستک دی. فرماتے اس نے دروازہ کھولا. جب اس نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھتا ہوں اس نے کپڑے بھی بالکل نئے پہن رکھے ہیں, خوش بھی بڑی ہے, لڑی بھی نہیں, جھگڑی بھی نہیں, سوال بھی نہیں کیا. فرماتے میں خود سے پوچھتا ہوں اس نے نئے کپڑے کہاں سے لیے, یہ لڑی کیوں نہیں, یہ جھگڑی کیوں نہیں. فرماتے سوال میں خود سے پوچھتا ہوں جواب وہ دیتی ہے. اور کہتی کیا ہے حبیب آپ یہ کس کی مزدوری کرتے رہے ہیں, آپ کا مالک تو واقعتاً بڑا کریم ہے. آپ یہ کس کی مزدوری کرتے رہے ہیں, آپ کا مالک تو واقعتاً بڑا کریم. فرماتے میں نے پوچھا کیوں, کیا ہوا. فرماتے وہ آگے سے کہتی اندر آ کے خود ہی دیکھ لیں. فرماتے جب اندر جا کے دیکھتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں, جس جس چیز کی ضرورت تھی ہر چیز کا ڈھیر لگا ہوا ہے, ہر چیز وافر مقدار میں پڑی ہوئی ہے. کہتی آپ تو مزدوری کر رہے تھے, آپ کا مالک اتنا کریم ہے, آپ کو تنگ نہیں کیا, یہ اس نے بندے بھیجے تھے, یہ سارا کچھ وہ چھوڑ کے گئے ہیں. آپ فرماتے میں رو پڑا کیونکہ آپ کو تو حقیقت حال پتہ تھی نا. آپ فرماتے میں رو پڑا. آپ فرماتے جب میں رویا نا تو اس کا بھی دل نرم پڑ گیا اور مجھے روتا دیکھ کے وہ کہتی ہے حبیب آپ روئیں نا, گھبرائیں نا, صرف سامان نہیں آیا ساتھ پیغام بھی آیا ہے. تو آپ فرماتے میں نے پوچھا پیغام کیا ہے. اور فرماتے وہ آگے سے کہتی ہے پیغام یہ آیا ہے حبیب تو کام میں کمی نہ آنے دینا, مزدوری میں نہیں آنے دیں. ہماری بے وفائی, ہماری بے وفائی پر وہ اتنا پیار کرتے ہیں, اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے. آؤ پتر کیوں رولنڈے دے, کیوں اپنا آپ ضائع کریں دے. اس دنیا نے کوئی مول نہیں جے پانا, کوئی مول نہیں جے پانا. اس بازار چ وک کے ویکھو ویکھو مول پیندا کہ نہیں پیندا ہے. ہاں جی کھلی بات ہے جی. وہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. ہاں جی حضرت نہ پتر اپنی جوانی میں ضائع, زندگی بہت قیمتی ہے, بار بار موقع نہیں ملے گا, اس کو نہ ضائع کرو. حضرت کچھ بھی نہیں چلے ہو کہ تو دیکھ جی یہاں میں یہ بے وفائی ہے جی. یہاں کتنے ایسے بیٹھے ہیں جنہوں نے فجر نہیں پڑھی اور کئی سالوں سے نہیں پڑھ رہے, لیکن کوئی اٹھ کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں فجر نہیں پڑھی کئی سالوں سے نہیں پڑھ رہا.
تو اس نے ناشتہ نہیں کروایا ہے. جب کئی بیٹھے ہیں جنہوں نے کبھی زور نہیں پڑی, کئی سالوں سے نہیں پڑی, لیکن ایک بھی بندہ زور نہ پڑنے والا یہ اٹھ کے نہیں کہہ سکتا اگر میں نے زور نہیں پڑی تو اس نے دوپہر کا کھانا نہیں کھلایا. اور یہاں میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں بھائی, یہاں کوئی بندہ بیٹھا یہ نہ سوچے کہ میں ناشتہ اپنی طاقت سے کر لیتا ہوں. تو اپنی طاقت سے نہیں کرتا, وہ کرواتا ہے تو کرتا ہے میاں. ہاں جی, میں قبلہ جی میں اسٹوڈنٹ ہوں, اور میں گدھے والے سے بھی سیکھ لیتا ہوں. مجھے کبھی ہچکچاہٹ نہیں آئی, میں سیکھتا ہوں حضرت. یہ کوئی آپ میں سے بندہ نہ سمجھے کہ میں اپنی دلیری سے کھا رہا ہوں. میں ایک دن نا آپ کے ادھر آیا ڈڈیال, مجھے یاد ہے ڈڈیال پروگرام تھا. انہوں نے حضرت جی محبت کی, پہلی بار دوسری بار میں ڈڈیال گیا, انہوں نے میرے لیے نا ڈیم کی مچھلی بنوائی, مجھے بڑی پسند آئی, میں نے تعریف بھی کی. وہ سمجھ گئے انہوں نے کیا کیا حضرت جی, پھر مچھلی لے کے نا ان کا کوئی ریلیٹیو جو ہے نا وہ سیالکوٹ ہے, انہوں نے میرے لیے پھر مچھلی بھیجی سیالکوٹ. ٹھیک ہے جی, آ گئی مچھلی, میں نے ٹیلی فون پہ ان کا شکریہ ادا کیا. میں نے گھر والی کو کہا کہ بھائی فلاں دن میں گھر ہوں, اس دن شیڈول کوئی نہیں ہے, تو اس دن تو یہ مچھلی بنانا, میں مچھلی کھاؤں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے جی بن جائے گی. وہ ایک جنازہ پڑھانا پڑ گیا حضرت, میں جنازہ پڑھانے گیا کہیں, جہاں گیا جیسے آپ محبت فرما رہے ہیں وہاں کو محبت والا تھا, وہ اپنے گھر لے گیا. اس نے کہا جناب, میں نے کہا یار میں بس 2 نوالے کھائے بس حضرت. وہ 2 نوالے کھا کے گھر آنے تک میری طبیعت اتنی خراب ہوئی کہ مچھلی کھانا تو دور, مجھے اسپتال جانا پڑا. میں تقریباً رات 12-1 بجے تک اسپتال رہا. پیٹ اتنا خراب ہوا کہ ڈاکٹر نے مجھے منع کر دیا کہ آپ نے 3 دن تک سالن نہیں کھانا. میری مچھی, حلال مچھی, گھر میں پکی مچھی, لیکن اگر اس کی مرضی نہیں تھی اس نے مجھے نہیں کھانے دی. قطعاً حضرت آپ میں سے کوئی نہ یہ سمجھے کہ اگر آپ ناشتہ کر رہے ہیں تو آپ اپنی دلیری سے کر رہے ہیں, وہ کروا رہا ہے تو آپ کر رہے ہیں. اگر وہ بند کرنے پہ آئے وہ بڑوں کا بند کر دیتا ہے. تو یار اگر بے وفائی پہ یہ حال ہے تو وفا کریں گے تو کیا کرے گا. آؤ یار, وقت گزر رہے, وقت گزر رہے. کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی, کوئی چھوڑ کے شیش مال. اور میں آخری بات کر کے باقی انشاءاللہ پھر کبھی پہ رکھتے ہیں. پتر یہ میری بات یاد رکھ, جس دوڑ میں ہم لگ گئے ہیں نا تھک جاؤ گے دوڑ کے, یہ دوڑ ختم نہیں ہوگی. آخری بات ختم صاحب. ٹھیک ہے جی, یہ بھی مثنوی ہے مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ. فرماتے کو بزرگ تھے تو نماز پڑھنے جا رہے تھے, جب مسجد کے قریب آئے نا تو وہاں ایک چھوٹا بچہ روتا ملا. اب کچھ بزرگ ہوتے ہیں وہ عمر کے حوالے سے تو بزرگ ہو گئے ہوتے ہیں لیکن وہ بزرگ نہیں ہوتے, اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو عمر کے حوالے سے تو بزرگ نہیں ہوتے لیکن وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں بزرگ ہوتے ہیں. وہ والے بزرگ تھے, عمر کے بھی بزرگ تھے, ویسے بھی بزرگ تھے. دل ہی نہیں مانا کسی کو روتا چھوڑ کے اندر جانے کو. آئے آ کے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھا, اس کو پوچھتے ہیں بھائی بیٹا کیوں رو رہا ہے. تو مولانا لکھتے ہیں کہ وہ کہتا ہے حضرت میں کھیل رہا تھا تو کھیلتے کھیلتے نا میرا 1 روپیہ کھو گیا, تو میں 1 روپیے کے کھونے پہ رو رہا ہوں. آپ نے فرمایا اچھا تیرے رونے کی وجہ 1 روپیہ کھونا ہے, تو اگر میں 1 روپیہ تجھے اپنی جیب سے دے دوں تو خوش ہے. اس نے کہا جی جب وجہ ہی 1 روپیہ ہے تو جہاں سے آپ مل جائے میں خوش ہوں. آپ نے جناب اپنی جیب سے جناب وہ 1 روپیہ نکالا اور جناب آپ نے جو ہے نا وہ اس کو 1 روپیہ دے دیا, وہ خوش ہو گیا. حضرت تشریف لے آئے, آپ نے نماز ادا فرمائی. نماز پڑھ کے جب باہر نکلے نا تو پھر رو رہا تھا. آپ پھر گئے, جا کے پوچھا بھی اب کیوں رو رہا ہے. وہ کہتا ہے حضرت آپ نے 2 روپیہ دے دیا ہے لیکن جو کھو گیا اگر وہ بھی ہوتا تو 2 روپے ہونے تھے. ہاں جی پتر, اسی طرح ہی ہے. پورا مظفر آباد خرید لو سکون پھر بھی نہیں آنا. پھر دل کرے گا ان پورا مری خریدی ہے, مری بھی خرید لو سکون پھر بھی نہیں آئے گا. پھر دل کرے گا پورا راول پنڈی خرید دو, تھک جاؤ گے پتر اس دوڑ میں, سکون نہیں آئے گا. آپ نے اور روپیہ نکالا 2 کر دیے, گھر تشریف لے گئے. بزرگوں کا کہاں گھر جی لگتا ہے, ان کو تو سکون ہی مسجد میں ملتا ہے. حضرت 2-3 کام کیے پھر مسجد واپس مغرب پڑھنے کے لیے. وہ پھر رو رہا تھا, وہ پوچھا اب کیوں رو رہا ہے. کہتا جی آپ نے تو 2 کر دیے ہیں, جو کھو گیا اگر وہ بھی ہوتا تو 3 ہونے تھے. آپ نے 1 اور نکالا 3 کر دیے. مغرب پڑھ کے باہر نکلے پھر رو رہا تھا. وہ پوچھا اب کیوں رو رہا ہے.
وہ کہتا آپ نے تو 3 کر دیے، جو کھو گیا اگر وہ بھی ہوتا تو 4 ہونے تھے حضرت. یا پھر مولانا روم نے لکھا ہے کہ پھر آپ نے چوتھا نہیں دیا حضرت، بلکہ آپ نے ایک سردا کھینچی اور فرماتے کیا ہیں، میرے محبوب نے سچ ہی کہا تھا، اس کو قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی نہیں بھر سکتا. یہ پتر جس کو آپ اور میں بھر رہے ہیں نا، یہ کسی کو بھرتے بھرتے باج فقیراں کسے نہ ماریا ظالم چور اندر دا ہوئے. اپنا نامہ اعمال بھرو، اپنا نامہ اعمال بھرو جو لے کے جانے ہیں حضرت ساتھ ہیں. اللہ کا ذکر کرو، نماز کی پابندی کرو، اور جتنے نوجوان بیٹھے ہو پتر دلیری سے داڑھی رکھو. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. انشاءاللہ پھر کبھی اللہ نے موقع بنایا تو جہاں سے چھوڑ رہے ہیں نا یہاں سے شروع کریں گے. ٹھیک ہے جی. ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے. جواب کیا آیا، دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے. تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح. وما علینا الا البلاغ المبین.